بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ حجاز احمد آفیشیل یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں۔ آج میری سٹوری کہ سب سے پہلے پی ٹی ایم بنا، پھر پی ڈی ایم، اب نئی تنظیم پی پی ایم بنی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا پاکستان کے مخالف ہیں یا حمایت میں ہیں؟ آخر اتنی تنظیمیں بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہوشیار رہیں، آنکھیں کھول کے رکھیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں۔ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، دشمن طاق میں ہے، کسی وقت بھی جہاں کمی ہو وہ اپنا مذموم مقاصد کے لیے اور سازش کے لیے ہماری یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ میرے ساتھ رہیں، میری سٹوری کو مکمل سنیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں رحمتوں سے نوازے۔ سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں پی ٹی ایم کی کہ پی ٹی ایم کیوں بنا۔ یہ تحفظ پشتون موومنٹ کہ وہ علاقے جہاں پہ محرومیاں تھی، جہاں پہ غربت تھی، بھوک تھی، افلاس تھی، جہاں کوئی مریض ہوتا، کوئی ڈیلیوری کیس ہوتا تو وہ اپنی خاتون کو چارپائی پہ اٹھا کے پہاڑوں سے پتھروں سے نیچے لاتے اور نیچے لاتے ان کا دم ٹوٹ جاتا، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ اشتعال میں لوگ آ گئے، نوجوان اس سلسلہ میں انہوں نے پی ٹی ایم اپنے تحفظ کے لیے بنائی، مگر ان کے مقاصد بہت خوبصورت تھے کہ جن علاقوں میں تعمیراتی کام نہیں ہوئے، جن علاقوں میں نوکریاں نہیں ملی، جن علاقوں میں خوشحالی نہیں ہے، دور دراز کے علاقے ہیں جو محرومیوں کا شکار ہیں، جنہوں نے زندگی میں خوشیوں کی بہاریں نہیں دیکھی، ان کے لیے انہوں نے بنائی تھی۔ مگر اس کو آہستہ آہستہ ملک دشمنوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پی ٹی ایم دشمن سے فنڈنگ لینا شروع کر دی، اس نے کرائے پہ نوجوان رکھ لیے اور نعرہ تحفظ پشتون موومنٹ کا لگا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے جس سے پاکستان کے اداروں، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے بیانیے، پاکستان کی عدالتوں اور پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ کرے، ایسا موقع اب وہ نہیں جانے دیتے۔ بڑے بڑے اجتماعات میں انہوں نے پاکستان مخالف نعرے لگائے، پاکستان کے پرچم کو جلایا، قائد اعظم کی ریزیڈنسی کو جلایا اور پاکستان کے ترانے پر پابندی لگائی، 14 اگست کے جلوس بند کیے۔ یہ سارا دشمن کو خوش کرنے کے لیے تھا، مگر اس کے متبادل ہماری حکومتوں نے کیا کرنا تھا؟ ان کا کاؤنٹر نیریٹو کیا دینا تھا کہ وہاں سہولتیں دینی تھی۔ حکومت کے پاس ہی سب کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے، مگر حکومتوں نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ جو محرومیوں کا شکار تھے ان کو ریلیف دینا تھا، ان کے لیے کام کرنا تھا، ان کو 2 وقت کی روٹی جو آئین قانون کے مطابق ہے، رہائش ہے، خوراک ہے، لباس ہے، تعلیم ہے، علاج ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔
اور وہ دشمن کے ہاتھ میں چڑھ گئے اور دشمن اس کو فنڈنگ دیتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ نیریٹو بیانیہ جو ہے وہی پی ٹی ایم جاری کرتی ہے۔ دوسری بات، پی ڈی ایم بنی۔ پی ڈی ایم نے سیاست میں جمہوریت میں اپوزیشن، حکومت، یہی حسن ہے، یہی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، یہی طرز سیاست ہے، طرز حکمرانی ہے۔ مگر یہاں جو پی ڈی ایم بنی، اپوزیشن جماعتوں نے مل کر بنائی، مگر ان کے اپنے مفادات تھے، اقتدار میں پہنچنے تک، پارلیمنٹ میں پہنچنے تک کی جدوجہد تھی، عوام کے لیے نہیں تھی۔ انہوں نے بھی وہی بیانیہ اڈاپٹ کر لیا جو پی ٹی ایم کا تھا، اور وہ اداروں کو ملائن کرنا شروع کر دیا، اور حکومت کو گرانا تو دور کی بات ہے، اگر یہ خود ہی ایک دوسرے سے متفق ہوتے، مخلص ہوتے، تو اب جو حکومت چل رہی ہے وہ بغیر اکثریت کے چل رہی ہے۔ آپس میں ٹھیک ہوتے تو 5 منٹ میں یہ حکومت کا خاتمہ ہو جانا تھا، مگر حکومت کو گرانے کا مقصد نہیں تھا، یہ ہمارے اداروں کو، پاکستان کے سسٹم کو، پاکستان کی سلامتی کو للکارنا تھا اور دشمن کو خوش کرنا تھا، دشمن سے داد لینی تھی جو انہوں نے وصول کر لی، مگر پاکستان کی عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، ان کے بیانیے کو، اور وہ حکومت بھی نہ لے سکے اور اپوزیشن بھی ان کی قائم نہ رہ سکی، وہ تیتر بیتر ہو گئی، اور اب وہ استعفے دینے سے بھی بھاگ گئے۔ الیکشن انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، الیکشن بھی انہوں نے لڑا، سینٹ کا الیکشن بھی لڑا، دوسرے ضمنی الیکشن بھی لڑے، انہوں نے اعلیٰ وان سینٹ میں پارلیمانی کمیٹیوں کی سیٹیں بھی، چیئرمینیاں بھی لے لی، سب کچھ لے لیا۔ ان کا مقصد حکومت گرانا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا کہ ہمارے مفادات کے لیے ہم سے ڈیل کرو، جو تقریباً ہر جماعت سے ہر لیول پہ جو ہے وہ ڈیل ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کی اپنی ڈیل ہو چکی ہے، نون لیگ کی اپنی ڈیل ہو چکی ہے، مولانا فضل الرحمان کی اپنی ان کے مطابق ڈیل ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے یہ نظام ڈیل سے چلتا ہے، ڈیل پہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے فیصلے، ہماری سیاست کے فیصلے پاکستان میں نہیں ہوتے بلکہ پاکستان کے باہر ہوتے ہیں۔ ہم سیاست پاکستان میں کرتے ہیں، علاج باہر کے ملکوں میں کرواتے ہیں، انجوائے پاکستان میں کرتے ہیں، ریسٹ جو ہے وہ یورپی ممالک میں کرتے ہیں، جو یورپی ممالک ہمارے خلاف قراردادیں پیش کرتے ہیں اور پاکستان کے مخالف ہیں۔ تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومتوں کی کمی کیا رہی ہے۔ جو نیشنل ایکشن پلان ہے، جو قومی آپریشن ہے، جو آپریشن رد الفساد ہے، اس پہ منو ان جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا، بیچ میں چھوڑ دیا، اسی طریقے سے ہیٹ سپیچ ہوتی رہی، پاکستان کو انتشار کی طرف لے جانے والے لے جاتے رہے، غیر ملکی فنڈنگ کا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا، کوئی ویلفیئر کے نام پہ فنڈنگ لے رہا ہے، کوئی این جی اوز کے نام پہ فنڈنگ لے رہا ہے، کوئی مذہبی لبادہ اوڑھ کر فنڈنگ لے رہا ہے۔ حکومت کو وہ زبان دراز لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو مخالف کو صحیح طریقے سے جواب دے دیں۔ ان کو یہ نہیں چاہیے کہ عوام میں ان کی پذیرائی کتنی ہے، یا عوام ان کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ سروکار نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کا باغا بڑا ہو، وہ بہت اونچی آواز سے بات کریں اور اپوزیشن کے بیانیے کو رد کریں، مگر وہ رد نہیں ہوتا، بلکہ لوگ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو سرکار کی چھتری تلے، جن کی حیثیت نہیں ہوتی،
جو بٹھا کر بات کروائی جاتی ہے وہ اثر نہیں رکھتی۔ اور دوسری بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، وار آن ٹیرر میں بھی غیر ملکی فنڈنگ ہوتی رہی ہے اور آج تک فنڈنگ ہوتی آ رہی ہے، مگر حکومت نہیں روک سکتی۔ جتنی فنڈنگ آ رہی ہے، مجھے بتائیں کہ وہ جس ملک سے جس کو بھی فنڈنگ مل رہی ہے وہ اس کا وفادار ہوگا یا پاکستان کا وفادار ہوگا؟ یقیناً وہ اس کا ہی وفادار ہوگا جہاں فنڈنگ مل رہی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ابھی تک گورنمنٹ نے واضح نہیں کیا اور نہ ہی اس پہ پابندی لگائی ہے۔ اربوں روپے کی جائیدادیں بن گئی ہیں مگر خالی محل ان کے بن گئے ہیں، کوئی دین کے نام پہ، کوئی مدرسے کے نام پہ، کوئی ویلفیئر کے نام پہ، کوئی سکول کے نام پہ، مگر کام زیرو ہے۔ صرف کیا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے جبہ و دستار میں، بڑے بڑے بیوروکریٹ کے ساتھ مل کر، اور جو ماڈریٹ ہیں وہ اپنی دنیا بسا کر اپنے اپنے مطلب کی باتیں کر کے اپنے فائد اٹھا لیتے ہیں، مگر جو عوام بھوکی پیاسی تڑپتی بلکتی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دشمن کے بیانیے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ملک کا نقصان کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نیب کاست کی بھرتی کرتے ہیں، نیب کاست کی بھرتی اب بند کر دیں، چوکیدارہ نظام لے آئیں۔ جس علاقے میں چوکیدار ہو اسی علاقے سے وہ آدمی لیا جائے جہاں اس نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ ایک تو وہ علاقے کی حفاظت کرے گا، ایک دیکھے گا کہ کرایہ دار کون ہے، یہاں دشمن کا نمائندہ تو نہیں آ رہا، یہاں کون گینگ وار کا نمائندہ ہے جہاں لوگ آ رہے ہیں۔ ان کو نیب کاست کے برابر تنخواہ دی جائے اور وہ اپنے علاقے کی چوکیداری کرے، اور وہاں جو مساجد ہیں دیکھے کہ وہاں کون لوگ آ رہا ہے، کہیں ہیٹ سپیچ تو نہیں ہو رہی۔ اس سے جو ہمیں گراس روٹ لیول پہ امن کی مدد ملے گی، شاید ہی کسی اور عمل سے یہ مدد ملے جو ہم چوکیدارہ نظام سے لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہم نے یہ افواہ اڑائی ہے کہ ہم لکھا ہوا خطبہ دیں گے، میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے لکھا ہوا خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیرامیٹر طے کر دیں، ضابطہ اخلاق طے کر دیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، ناموس اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، ناموس اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بات نہیں ہوگی، ناموس ازواج مطہرات کے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی، مقدسات کی توہین نہیں ہوگی، اقلیتوں کا تحفظ ہوگا آئین پاکستان کے مطابق، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ضمانت کے مطابق ان کو حقوق ملیں گے جو ان کے بنتے ہیں، حقوق ان کو ملنے چاہیے۔ اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں جو اہم ہے کہ پی پی ایم بنانے کا کیا مقصد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پی پی ایم جو ہے وہ پاکستان پائندہ باد موومنٹ ہے، جس کے مقاصد یہ ہیں کہ پاکستان کی سلامتی، بقا، استحکام، مضبوط دفاع کے لیے کام کرنا، دشمن پہ کڑی نظر رکھنا، عدلیہ جو فیصلے کرتی ہے، ججز جو فیصلے سناتے ہیں، ان کو وقت پر عوام کو انصاف مہیا کرنا چاہیے اور میرٹ پر کرنا چاہیے۔ جو لوگ فیصلوں کو تنقید
کرتے ہیں وہ برا نہیں کرتے، مگر جو ادارے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اگر فیصلوں میں کوئی غلطی، کوئی کمی ہے تو اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، مگر ہم عدلیہ کو الزام تراشی ان پہ کریں یا ججز کو برا کہیں، یہ نہیں اب ہوگا۔ ادارے جو سلامتی کے ہیں، پاک فوج ہے، ہماری ISI ہے، MI ہے، IB ہے، اور سیکیورٹی برانچ ہے، اسپیشل برانچ ہے، دیگر سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، ان کے متعلق کوئی غلط بیانی کرے، ان پہ تنقید کرے، پورے ادارے کو ان کو ملائم کرنے کی کوشش کرے، اس پر فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنائے، وہ پاکستان کو توڑنے کی بھی بات کرے اور اس کی 8 دن میں ضمانت ہو جائے۔ ایسا قانون ہمیں نہیں چاہیے۔ جو پاکستان اور اداروں کو ملائم کرتا ہے، پورے ادارے کو ہٹ کرتا ہے، اس کے خلاف سخت ترین قانون بنایا جانا چاہیے۔ اور جو ایک فرد ہے اس کی کوئی حرکت غلط ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی بات کرنی ہے مہذب طریقے سے کریں تاکہ اس کا ادارہ اس پہ کارروائی کرے۔ اور یہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو دشمن کے بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے سب باتیں ہو رہی ہیں، PPM اس کے خاتمے کے لیے کام کرے گی، نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملائے گی، نوجوانوں کو ساتھ ملا کر پاکستان کی وفا، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی تعمیر و ترقی، پاکستان کی عزت توقیر، پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے، پاکستان کی محبت میں اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے نوجوانوں کے ساتھ مل کر PPM کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے گی۔ اور ہم انشاءاللہ العزیز ایک انقلابی حیثیت سے، کوئی پنجابی کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی سندھی کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی بلوچی کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی پختونخوا کا نعرہ لگا رہا ہے، یہاں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، صوبائیت پھیلائی جا رہی ہے، فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ پٹھان ہماری اٹھان ہے، بلوچ ہماری سوچ ہے، سندھی ہماری آن ہے، پنجابی ہماری شان ہے، اور پاکستان ہماری جان ہے۔ ہم اس مقصد کو لے کر، اس اغراض و مقاصد کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں جو میں حکومت کے اقتدار کے متعلق ہے۔ جب کوئی حکومت کو اقتدار ملے، کوئی پارٹی جیت جائے، وہ اپنے پرائم منسٹر کو منتخب کر لیں تو فوری طور پر اس کو دوسرے دن اقتدار منتقل نہ کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس کی بریفنگ کریں، اس کو انٹرنیشنل معاملات کے متعلق بتائیں، نیشنل معاملات کے متعلق بتائیں، ریجن کے متعلق کیا ہو رہا ہے وہ بتائیں، غربت بھوک افلاس کے متعلق عوام کتنی آبادی ہے، 20 کروڑ ہے، 22 ہے، کتنی ہے حقیقت میں، اس کے متعلق بتایا جائے۔ ہمارے پاس اناج کتنا ہے، ہمارا شیڈول کیا ہے، تمام چیزیں حساس اور پاکستان کی بہتری کے لیے روزمرہ کے معاملات، اس کو ہر چیز کی بریفنگ دے کر 2 ماہ 3 ماہ کے بعد اسے اقتدار منتقل کیا جائے، اور تمام جو حساس آفیسز ہیں وہ ان کو بریفنگ دیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے، نہ کہ وہ صبح اٹھے اور ایسی بونگیاں مارے کہ وہ پھر پورے 5 سال ہم اس کی بونگیاں
بھگتے رہیں اور ہم سمجھیں کہ یہ جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہے یہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ اور آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، میں اس بارے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ڈیفنس بجٹ میں کٹوتی کی گئی ہے، ارد گرد دشمن اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے، مگر پاکستان میں 3 سالوں سے کٹوتی کی جا رہی ہے۔ ہم دشمن کے گھیرے میں ہیں، ہم سازشوں کے درمیان بس رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ہم دفاع کے بجٹ پر کٹوتی کر رہے ہیں، بلکہ اس کو بڑھانا چاہیے تھا تاکہ دشمن کے مقابل میں ہم اپنی پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ اور پورے وزن کے ساتھ اور پوری ہمت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور ہمیں کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ جو غریب چھوٹے سکیل کے افسران ہیں، ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں میں مہنگائی کے مطابق جو ہے اضافہ کیا جائے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے۔ عوام کو بھی اپنے نظر میں رکھا جائے۔ 22 ترامیم ہوئی ہیں آئین پاکستان میں، ایک ترمیم بھی غریب عوام اور عوام کی نہیں ہوئی، سب ان کے مفادات کی ہوئی ہے۔ 18ویں ترمیم ان کے مفادات کی ہے، اور دیگر ترمیم جو بھی ہوئی ہیں وہ بھی ان کے مفادات کی ہیں۔ بتائیں کوئی جھونپڑی والے کی بھی ترمیم ہوئی ہے؟ بتائیں کوئی غریب آدمی کی بھی ترمیم ہوئی ہے؟ بتائیں جو رزق سے محروم ہیں، جو غریب ہیں، مزدور ہیں، حاری ہیں، بے بس بے کس ہیں، جن کو انصاف نہیں ملتا، انصاف ملے تو وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں، دادے کا انصاف پوتے کو بھی میسر نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی کوئی ترمیم کی ہے؟ نہیں، یہ سب اکٹھے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے۔ آج پی پی ایم کا ہم آغاز کر رہے ہیں، پاکستان پائندہ باد موومنٹ، یہ ہر گھر میں پیغام پہنچے گا، ہر نوجوان پاکستان کے لیے جھنڈا لہرائے گا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے گا اور پاکستان